موریتانیہ کشتی حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، خاتون اسمگلر گرفتار۔ FIA ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلر گینگ کی مبینہ رکن کو گرفتار کر لیا گیا اور خاتون سے تفتیش مکمل کر کے جوڈیشل کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ملزمہ نے تفتیش کے دوران اپنے اور بیٹوں کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ ملزمہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ لوگوں کو بیرون ممالک بھیجنے کا کام کرتی تھی، جبکہ ملزمہ کا بیٹا خاور 10 افراد کو لے کر کیریئر کے طور پر سینیگال گیا۔ FIA ذرائع کے مطابق ملزم خاور اس سے قبل اپریل 2024 میں بھی سینیگال گیا تھا۔ ملزمہ کا ایک بیٹا حسن اٹلی میں ہے اور دوسرا بیٹا فرحان واقعے کے بعد سے مفرور ہے۔ ملزمہ کو ایک روز قبل گجرات کے نواحی گاؤں جھوڑا سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ کے موبائل اور بینک اکاؤنٹ تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ جمعرات کو افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ ریکارڈنگ منصوبے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ ختم، جلد سعودی عرب سے معاہدے کا امکان۔ ایک اور متعلقہ پیش رفت میں ریکارڈنگ منصوبے کو نظر ثانی شدہ قیمت کا تخمینہ مکمل کر لیا گیا اور دونوں فریق منصوبوں کی باریکیوں کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہے۔ سعودی عرب پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ منصوبے میں 10% حصص حاصل کرے گا اور مستقبل میں اپنے حصص بڑھا سکتا ہے۔ ریکارڈنگ کی تکمیل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کو خوش اسلوبی سے حل کیا گیا، کیونکہ سعودی عرب مشینری کی خریداری کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے استعمال کے لیے پاکستان سے باہر بینک اکاؤنٹ رکھنا چاہتا ہے۔ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے جاری مذاکرات سے واقف ایک اعلی اہلکار نے بتایا ہے کہ اب دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان میں لایا جائے گا اور اس سلسلے میں ایک وسیع معاہدہ طے پائے گا۔ ریکارڈنگ مائننگ کمپنی RMDC کو بلوچستان کے لیے لیویز کی بھرتی اور ادائیگی کے طریقہ کار کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ IMF نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا ہدف 3.2 سے کم کر کے 3% کر دیا۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا، جس میں عالمی مالیاتی فنڈ نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کے تخمینے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے 3.2% سے کم کر کے 3% کر دیا۔ IMF نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہونے کا تخمینہ لگایا، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں معاشی شرح نمو میں اضافے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ IMF نے آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو 4% رہنے کی پیشگوئی کی، جبکہ گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.5% تھی۔ IMF کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کر رکھا ہے۔ اکتوبر 2024 میں IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.2% لگایا تھا۔ گیس کی خریداری اور فروخت میں سوئی گیس کمپنیوں کا اجارہ داری ختم۔ پیٹرولیم ڈویژن نے اس کے نفاذ کے فریم ورک کے اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے مطابق تھرڈ پارٹی نجی شعبہ کو گیس کی فروخت کی اجازت دے دی گئی ہے اور ایکنگ نے اس کی ایک حد کی توسیع کر دی ہے کہ 100 ملین مکعب فٹ گیس پرائیویٹ کمپنیاں ایک سال میں فروخت کر سکیں گی۔ اس پالیسی کے تحت تلاش و پیداوار کمپنیوں کی ترمیم شدہ پالیسی کا سالانہ بنیادوں پر جائزہ لیا جائے گا، تاکہ اس شعبے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ 26 جنوری 2024 کو ترمیم شدہ 2012 کی پالیسی کی منظوری دے چکی ہے، تاکہ تلاش و پیداوار کی کمپنیوں کا حق ہوگا کہ وہ اپنی پائپ لائن کا 35% حصہ تھرڈ پارٹی کو فروخت کر سکیں، جس کے پاس اوگرا لائسنس ہوگا۔